سورة البقرہ آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور لما جب جاء تشریف لایا ہم ان کے پاس رسول خاص رسول من سے عندی پاس اللہ رب العزت کے مصدق تصدیق کرنے والا لی واسطے ما اس کے جو مع پاس ہم ان کے نبذا پھینک دیا فریق ایک جماعت نے من سے الذین جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب کو اللہ رب العزت کی وراء پیچھے ظہوری پشتوں ہم اپنی کے کأنہ کے گویا ہم وہ لا نہیں یعلمون جانتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ رب العزت کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا جاءہم رسول، ان کے پاس رسول آیا۔ یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا، اسی لیے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ علیہ السلام کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس کتاب کا تقاضا تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ مشہور مفسر سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا آپس میں مقابلہ تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ آگے ارشاد فرمایا وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف جو ہے انہوں نے بے رغبتی کی۔ حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا، لیکن اس کے احکام کو نہ مانا۔ قرآن مجید کے متعلق مسلمانوں کی حالت زار دیکھی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پھینکنے کے مترادف مانا گیا ہے، جو قرآن میں اس آیت میں سمجھایا گیا۔ اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے جیسے یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا، یعنی تورات پر بھی عمل نہ کیا، گویا اسے پس پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت ملتا جلتا ہے۔ قرآن پاک کی عمدہ سے عمدہ اور نفیس جو ہے قیمتی نسخے جو ہیں ان کے گھروں میں اور مسجدوں کی الماریوں کی زینت ہیں۔
ریشمی غلاف جو ہیں یہودیوں کی طرح ان پر جو ہے سجاتے تھے، انہوں نے بھی سجا لیا، لیکن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گرد جو ہے ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال اور حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ رب العزت کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ رب العزت کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل اور دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوں۔ افسوس اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا وہ زمانے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہیں کر سکتے، یعنی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی علماء نے اس میں ایک مسئلہ نکالا ہے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے نزدیک ہونے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔